السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عقیل قاضی ریڈاس وکٹم ایسوسیشن کی طرف سے ریڈاس انڈیا گروپ کا انویسٹر، جس کو ریڈاس انڈیا گروپ کا چیئرمین ایوب حسین نے مجھ جیسے کئی لوگوں کو چونا لگوایا اور مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کا فل پلاننگ کو سکسیس کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو وعدے دیتا ہے، اس کے علاوہ اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اس کا ہمیشہ کا رونا رہا۔ آپ پوری 1.5 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پیسہ مانگنے کا اور پیسہ لینے کا موقع آتا ہے تو اس کا رونا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ بولتا ہے بڑی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور اس نے اس کے لیے ہو سکتا ہے کافی پریکٹس بھی کی ہو، اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اب یہ آڈیو پہ آڈیو ڈال رہا ہے کہ میرے دینے کی نیت ہے۔ نیت سے کچھ نہیں ہوتا ایوب حسین، نیت سے معاف نہیں ہوگا۔ نیت، تم نے جو امانت لی ہے اس کو آپ کو دینا پڑے گا، اور تم نے ایگری بھی کیا ہے کہ تم نے لوگوں کی امانت سے پراپرٹی خریدی ہے۔ آج تم اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کے نام، اپنے گھر والوں کے نام کر رہے ہو۔ جس پراپرٹی کو تم نے مسلمانوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی محنت کی کمائی سے خریدا، اور تم اس کو اپنے گھر والوں کے نام کر رہے ہو۔ اور اب جب لوگوں کی امانت دینے کا موقع آیا تو یہ شخص لوگوں کو دلاسے ہی دے رہا ہے، اور 1.5 سال سے دلاسے ہی دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا ہے۔ یہ شخص ایسا ہے جس نے مجھ جیسے انسان کو بھی جب گھر کے کرائے کا دینے کا موقع آیا تو میں نے ان سے پوری امانت نہیں منگوائی، جتنا روم آنر کو ڈپازٹ چاہیے تھا اتنی میں نے ریکویسٹ کی، اور اس نے خود میرے روم آنر سے بات بھی کیا، جس کی ریکارڈنگ میں ڈال رہا ہوں، آپ بھی خود سنیے گا کہ یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا سیکورٹی چیک میرے پاس تھا۔ جب سیکورٹی چیک ڈالنے کا وقت ہوا نومبر 2019 میں، تو اس نے روکا، اور باقاعدہ اس نے اپنے ریکارڈنگ کے اندر خود روم آنر سے کہا کہ اس کے پاس میرا چیک ہے، میں اس کو 20 تاریخ 22 تاریخ کو ایک اماؤنٹ دوں گا، دوسری اماؤنٹ 10 تاریخ دسمبر 2019 کو دوں گا۔ یہ پوری ریکارڈنگ اس کے سنیے گا، 3 ریکارڈنگ ہیں، تینوں ریکارڈنگ سنیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص کہ اب اس کے بات پہ ہمیں ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں، اور ہم تو بس اللہ سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ ایوب حسین، قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے، اس کا مفہوم ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ تم اپنی دیکھو کس طرح لوگوں کو جھوٹ پہ جھوٹ کہتے جا رہے ہو، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے نے مجھے جھوٹ بولا تو میں دے رہا ہوں۔ اگلے کا گناہ الگ، تمہارا گناہ الگ۔ ہم مظلوم ہیں اور ہماری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، اور تم ظالم ہو ایوب حسین، تم ظالم ہو، 1 نمبر کے ظالم ہو۔ اور اللہ نے جو تمہیں موقع دیا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے فوری پکڑ نہیں کی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہاری فوری پکڑ نہیں کی، اور اللہ اسی طرح ظالموں کو موقع دیا کرتا ہے، ڈھیل دیا کرتا ہے، اور جب رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کی حالت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ پوری شریعت کو دیکھ لو، شریعت اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے نمرود کو مہلت دی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے فرعون کو مہلت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے تم کو مہلت دی۔ اگر تم ابھی بھی اس مہلت کو غنیمت نہیں سمجھو گے اور امانت والوں کی امانت واپس نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا بھی ویسا ہی حشر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اور تم 1 نمبر کے ظالم ہو۔ تم نے کئیوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہے، لوگوں کو بے گھر کیا ہے، اور تم چین سکون کے ساتھ رہو گے، تمہیں لگتا ہے؟
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو تم نے جو پریشان کیا ہے، اور اس پریشانی کے بعد اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ تم سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، یہ غنیمت ہے ایوب حسین. اس کو غنیمت سمجھو اور اس پر جو ہے لوگوں کی امانت واپس کرو. اگر تم اپنی پراپرٹی کو نہیں بیچ سکتے ہو تو جتنے انویسٹر سے اس پراپرٹی کی قیمت کروا کر اگر تمہاری دینے کی نیت ہے تو، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ذرہ برابر بھی دینے کی نیت ہے، واللہ عالم. ہاں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو اس سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمہاری ایک پیسے کی بھی دینے کی نیت نہیں ہے، تم اسی کو دیں گے. بہرحال ہم تو صرف اللہ ہی سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں ضرور دے گا، اور تم ظالم کو اس شخص نے ضرور امت کی بدلا دے معیشت کو برباد گا. کیا ہے، امت کو پریشان کیا ہے، اور امت کی پیسوں سے اس نے اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کیا ہے. ان لوگوں کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، بس پیسہ ہی ایمان ہوتا ہے. ہاں، یہ صرف اللہ رسول کی بات کرتا ہے، لیکن اس کو نہ ہی اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، نہ ہی آخرت سے ڈر لگ رہا ہے. ہاں، ایسا ہمیں محسوس ہو رہا. اگر ہوتا تو تم اس طرح امت کو پریشان نہیں کرتے، لوگوں کو بے گھر نہیں کرتے. لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور تم ظالم لوگوں کا حق چھین کر عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو. لیکن کتنے دن تک ایوب حسین، کتنے دن تک یہ کھیل کھیلو گے؟ اللہ نے موقع دیا ہے، ڈھیل دیا ہے. جب اللہ رسی کو کھینچے گا تو ذرا برابر بھی موقع نہیں دے گا تمہیں. ہاں، اور یہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی مدد کیسے تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے کہ تم ظالم ہو، تم نے ظلم کیا ہے امت کے اوپر. کیسے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچو. اگر تمہارے پاس کچھ امانت ہے، کچھ اماؤنٹ ہے، تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا بھیجنا تمہارا حق بنتا ہے لوگوں کو، نہ کہ پوری اماؤنٹ اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیف کے لیے، اور لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دینا. نہیں، اللہ آپ کو اس کا ضرور بدلہ دے گا. السلام علیکم.